السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس کو یہودی پوری دنیا میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اسے ڈھونڈ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، تابوت سکینہ ایک ایسی کرسماتی تابوت ہے، یعنی ایک ایسا کرسماتی بکسا ہے یا صندوق ہے جو اسے پالے گا وہ دنیا جیت جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہودی بکسا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس بکسے میں ہے کیا؟ اور اس بکسے کو ڈھونڈنے کے لیے یہودی اتنی ساری جگہوں کو کیوں کھود چکے ہیں؟ آخر اس بکسے میں ایسی کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ اور اتہاس میں یہ بکسا کس کے پاس تھا؟ اور اس کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ تو دوستوں، ہر زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی دشمن رہے ہیں، لیکن اس تابوت یعنی بکسے کو تینوں ہی لوگ مانتے ہیں۔ بھلے ہی تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہوں، لیکن یہ تابوت مومن کے دل کے سکون کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا بہت سارے نبیوں تک پہنچا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت یعنی اس بکسے کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور تسلی ملتی تھی۔ اس سکون اور تسلی کی وجہ سے اس بکسے کا نام تابوت سکینہ ہے، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن انگریزی میں آرک آف دا کووننٹ کہا گیا ہے، جس کو آپ گوگل میں سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر دوستو، روایتوں کے حساب سے اس بکسے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا بہت بھاری بکسا تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آئے تھے، اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس بکسے کو اپنے بیٹے کو حضرت سیس علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچا، اور ان کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور پھر بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریگستان کی تپتی دھوپ میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت گاہ کا گھر بنایا، اور اس گھر میں چھوٹی سی ایک ایسی جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ یعنی اس بکسے کو رکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت شاندار عبادت گاہ بنوائی، جہاں اس بکسے کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی تھی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جناتوں کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، جمر، سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت یعنی بکسے میں کیا تھا جس کو بنی اسرائیل بہت ہی مقدس مانتے تھے؟ تو دوستوں، اس بکسے میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان کی یادیں تھیں، جن میں لوح قرآنی اور ورجنل توریت کتاب، اور وہ برتن جس میں بنی اسرائیل کو جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا جبہ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی یادیں تھیں۔ یہ بکسا بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی سے بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو آگے رکھ لیتے، اور اس تابوت سے ایسی رحمتیں برکتیں نکلتی تھی
کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب کبھی کوئی مشکل اور مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر مصیبت ٹل جایا کرتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا دوسری قوم کے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ کل ملا کر اگر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملتے رہے، مگر جب بنی اسرائیل قوم حد سے زیادہ گناہ، کفر اور شرک کرنے لگی تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب نازل کیا۔ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کافروں کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا اور اس مقدس تابوت یعنی اس بکسے کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو ایک عذاب، ایک سزا ملی۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں گھر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بری طرح تباہ و برباد ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا جب ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے بے ادبی کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے، ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان لوگوں نے اس مقدس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس تابوت کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا اور پھر اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت مل گئی، یعنی وہ بکسہ ان کو دوبارہ مل گیا۔ اور اس بکسے کو واپس ملنے سے ان کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دیے ہوئے دلوں کا سکون ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ جاتے تھے۔ خیر وہ دوبارہ جب کفر و شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر پر ان پہ حملہ کر دیا اور شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، شہر کو آگ لگا دیا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکے جو انہوں نے کھو دیا ہے۔ خیر دوستوں، تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے ملتی ہے اور الگ الگ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کے بادشاہ نے اس تابوت کو پہاڑیوں میں دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رومبرٹ کا کہنا ہے کہ یہ عرب ملک کے کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ یہ اندازے کے حساب سے ایک صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیاد کو آج بھی یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے حقل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوستو، دوسری طرف مسلم علماء بھی بہت سے رائے لکھتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک کے پاس پہنچتی رہی، اور شیعہ لوگوں کا کہنا ہے
کہ تابوت اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا، اور اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں مل گیا، جس کو آپ قیامت سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ بہرحال دوستوں، یہ تابوت ان جگہوں پر ہونے کی باتیں ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہے، لیکن یہ تابوت کہاں ہے، اس کی صحیح علم، صحیح جانکاری اللہ کو ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگا، اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس یہ رہے گی وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گا۔ تو میرے دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی پوری جانکاری آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی۔